جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کے دوسرے حصے میں، اور بریک پہ جانے سے پہلے بات ہو رہی تھی مغفرت کے اوپر. تو چلیں گے دوبارہ قبلہ کی خدمت میں کہ مغفرت کے اوپر جو سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا اس کو وہاں سے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں سے ہماری بات ہو رہی تھی مغفرت کے اوپر، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم کو جیسے پہلے ایکسپلین ہوا ہے، اللہ نے آپ کو انوائٹ کیا اس مہینے کے اندر. آپ اللہ سبحانہ و تعالی کے مہمان ہیں یہاں. جو ایسے نہیں ہے آپ ٹیبل کے اوپر دیکھیں گے مختلف کھانے اور افطاری کے لیے خدا آپ کو بلا مہمانی ذرا مختلف جو مہمانی ہے وہ مغفرت کی مہمانی ہے. آپ اس پلیٹ کو اٹھا لیں، وہاں کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا بھئی اگر یہ جو عمل آپ کریں گے میں آپ کو 100,000 حسنات دے دوں گا، یا اگر یہ عمل کریں گے میں آپ کے لیے پورے نام اعمال جو آپ کے گناہ ہیں اس کو پاک کروں گا. ایسے ہے ٹیبل مغفرت کا وہاں. جو شخص اس مہینے میں جو اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو بتایا وہ آپ اگر کریں گے تو پھر آپ کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، آپ کے نام اعمال میں بھی لکھے جائیں گے. جو گڈ ڈیڈز ہیں، وہ جو حسنات ہیں وہ بھی لکھے جائیں گے. جو شخص اس مہینے میں پورا جو سلسلہ ہے مغفرت کا وہ ریجیکٹ کرتا ہے، اس کے لیے بھی ایک باب کھلنے والا ہے. تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس مہینے کے اندر جیسے کہتے ہیں شیطان لک ہوا ہے یا ایسے ہے، وہ انسان کے اندر میں اگر شیطان ہے تو کیسے لک ہوا ہے؟ پاسبل نہیں ہے. اگر ہمارا شیطان اگر انسان کے اندر ہے، وہ ایسے نہیں ہے ویسے ہی رمضان آ گیا تو وہ بھاگ جائے گا. نہیں، وہ ہمارے اندر ہے. اگر ہم صحیح طریقے سے یا صحیح معنوں میں اس کو نہ نکالیں تو پھر یہ شیطان ہمارے اندر رہے گا. وہ ہمارے ساتھ سٹک ہوا ہے. جو ہماری فکر ہے وہ شیطانی فکر ہے، جو ہماری کردار ہے وہ شیطانی کردار ہے. ایسے 11 مہینوں میں اتنی پریکٹس کرا گیا ہے انسان کے نفس کو، اس کو اتنا بگاڑ جاتا ہے کہ اگر وہ 1 مہینے کے لیے بند بھی ہو جاتا ہے، لاک اپ بھی ہوتا ہے، تو اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ باقی رہتے ہیں، کام کرتا رہتا ہے. وہ جو اثرات اچھا، پھر ان دنوں میں تو الزام بھی نہیں لگا سکتے کہ شیطان نے بہکایا کہ وہ تو بند تھا. اور آپ دیکھیں کہ جتنی بےمانی اس مہینے میں ہوتی ہے، ذخیرہ اندوزی ہوتی ہے، اسٹاک کرتے ہیں، قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، پہچاننے سے انکار کر دیتے ہیں. مطلب رمضان آ رہا ہے، یہ کمائی کا مہینہ آ گیا، تو پھر اب اس مہینے میں جو سب سے زیادہ گناہ 11 مہینے کے ایک طرف اور 1 مہینے کے ایک طرف، تو پھر اس کا الزام کس پہ ڈالیں گے؟ انسان کے اوپر ہے. آرام سے کہہ دیتے ہیں نا شیطان نے بہکا دیا، یا اللہ اس مہینے میں تو بند تھا شیطان، اب کس نے بہکا؟ تو مطلب یہ ایک بہت بڑا اشارہ ہے، سائن ہے نا یہ تو. جی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دوسرے کے اوپر رحم نہیں کریں گے تو اپنے اوپر کیسے رحم کریں گے؟ تو اللہ نے آپ کو ایک لائن فالو کرنے کے لیے دیا ہے. اگر وہ لائن آپ فالو نہیں کریں گے تو پھر آپ کے اوپر ایک دروازہ کھلے گا، اس کا نام کانسیکوینسز ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید سورۃ حجر کے اندر ورس نمبر 43-44 اللہ سبحانہ و تعالی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا 7 أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ. اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے لیے جو مغفرت نہیں چاہتا یا ریجیکٹ کرتا ہے ان کے لیے 7 دروازے ہیں. جہنم کے 7 دروازے ہیں. 7 دروازے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جبرائیل آئے تھے، یہ جو آیت نازل ہوئی تھی، رسول اللہ نے کہا یہ جو 7 دروازے ہیں کون کون سے دروازے ہیں، کس کے لیے ہیں؟ جو مختلف 7 دروازے. جبرائیل نے کہا بھئی ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک 70,000
سال لگیں گے آپ کے لیے جانے میں. ایک دروازے سے دوسرے دروازے کے جانے میں جو ٹیمپریچر ہوگا نا وہ 2 برابر ہو جائے گا. پھر جبرائیل حضرت نبی اکرم نے کہا بھائی جبرائیل یہ بتائیں جو پہلا دروازہ ہے وہ کن کے لیے ہے, دوسرا دروازہ ہے کن کے لیے ہے. حضرت جبرائیل نے کہا جو پہلا دروازہ ہے وہ جو گناہ گار ہیں, وہ جو منافقین ہیں اور جو کفار ہیں ان کے لیے ہے یہ پہلا دروازہ. دوسرا دروازہ مشرکین کے لیے ہے. تیسرا دروازہ سابئین کے لیے ہے. چوتھا دروازہ وہ جو مجوس ہیں, جو شیطان کے پیرو ہیں ان کے لیے ہے. پانچواں دروازہ جو یہودی ہیں, وہ جو یہودی کی ٹیچنگز کو فالو کرتے ہیں ان کے لیے ہے. چھٹا دروازہ نصارہ کے لیے ہے. جب 7ویں دروازے کے اوپر جبرائیل پہنچے تو تھوڑا سا مکس ہوگا ان کا, تو رسول اللہ نے کہا کیوں نہیں بولتے ہیں ابھی 7ویں دروازے کس کے لیے ہے. حضرت جبرائیل نے کہا میں نہیں بتا سکتا ہوں آپ کو. نبی نے کہا کیوں نہیں بتا سکتے, بتائیں مجھے. تو ایک آرڈر آ گیا تھا, حکم ہو گیا تھا. پھر جبرائیل نے کہا بھائی جو 7واں دروازہ ہے آپ کی امت کے لیے ہے. یہ کیسے, نبی نے کہا کیسے ہو سکتا ہے یہ میری امت کے لیے. جبرائیل نے کہا جو آپ کی امت ہے, جو آپ کو کہتے ہیں, وہ پکارتے ہیں بھائی میں نبی کے ساتھ ہوں, میں ان کے ساتھ ہوں, اہل بیت کے ساتھ ہوں. پھر آخر میں ان کے خلاف ہو جائیں گے جو کہتے ہیں نماز پڑھوں گا پڑھتے نہیں ہیں. جو بد کردار ہیں وہ جو کرائٹیریا آپ نے بتایا وہ اس کے خلاف چلے جائیں گے. دشمن اہل بیت ہیں. وہ کہتے ہیں, جب رسول اللہ نے حضرت جبرائیل سے یہ سنا تو وہاں بیہوش ہو گیا. بیہوش ہو کے پھر کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, میری قوم جو میں نے ان کو سکھایا, جو میں بہترین نبی ہوں, کیسے ہو سکتا ہے وہ انہوں نے ریجیکٹ کیا ہو. پھر وہ گریہ کی حالت میں آ گئے. پھر جبرائیل بھی گریہ کی حالت میں آ گئے. پھر اس کے بعد چند دنوں اپنے گھر سے باہر نہیں نکلے. کہتے ہیں جو میری امت ہے وہ ایسے کیسے ہوتی ہے 7ویں دروازے پہ. آپ نے کہا بھائی پہلے دروازے دوسرے دروازے 70,000 سال لگیں گے, تو گرمائش ہوگی 2 برابر ہوگی. تو کیسے ہو سکتا ہے جو آخری دروازہ ہے وہ میری امت کے لیے ہے, مطلب اور فاصلہ طے کریں گے, اور فاصلہ ہے. تو گریہ کر رہے تھے. پھر گھر میں تو صحابہ اکرام وہ نبی کے گھر پہ آئے, کہتے ہیں کیا ہوا ہے, کیوں اتنا گریہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. پھر جب نماز کی حالت میں آئے, نماز پڑھ کے پھر بھی گریہ شروع ہو گیا. پھر واپس چلے جاتے تھے گھر, کوئی کسی کے ساتھ بولنا نہیں, کسی کا کچھ نہیں کرنا. تو جو اصحاب نبی تھے وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس گئے. تو انہوں نے جو ماجرا ہوا تھا وہ بیان کیا. تو انہوں نے کہا اسی وقت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا آپ کے پدر گرامی کے گھر پہ چلے گئے. تو وہاں جب دروازہ کھولا تو دیکھا نبی اکرم گریہ کر رہے تھے. وہ ان کا صورت کا جو رنگ تھا وہ چلا گیا تھا, وہ ضعیف ہو گئے تھے. تو انہوں نے کہا کیا وجہ ہے, اتنا گریہ کیوں کر رہے ہیں آپ. تو نبی اکرم نے کہا بھائی میں کیسے رونا کیوں نہیں مجھے آئے گا, جیسے جبرائیل نے مجھے کہا بھائی جو آخری دروازہ ہے وہ میرے امت کے لیے ہے. جو 70,000 اس دروازے کے اوپر 70,000 کھو ہوں گے, جبل ہوں گے. اس 70,000 کی جبل سے جو آگ ہوگا وہ 70,000 گھروں پہ چلے جائے گا. جو 70,000 گھر ہیں وہ 70,000 قصروں پہ چلے جائے گا. جو 70,000 قصر ہیں ہر قصر کے اندر ایک 70,000 گھر ہوں گے. ہر گھر کے اندر 70,000 لاشیں پڑی جائیں گی آتش کی. ہر آتش جو 70,000 ہر آتش جو لاش ہے اس کی 70,000 گناہ ہوں گے, عذاب ہوگا اس کے اوپر.
ڈفرینٹ کیٹیگری، ڈفرینٹ عذاب ہوگا اس کا. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، جو صحابہ اکرام بھی وہاں تھے اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بھی وہاں تھی، وہ بھی بے ہوش ہو گئے، وہ بھی گریہ کی حالت میں آ گئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ سب سے بہتر نبی ہیں اس زمین کے اوپر، آپ کو کیسے ہو سکتا ہے جو آپ نے جو تربیت دی ہے بکیوں کو، تربیت دی ہے صحابہ کو، تربیت دی سب کو، کیسے ہو سکتا ہے جب آپ جائیں گے اس دنیا سے یا آپ نہیں ہوں گے، یہ آپ کے خلاف کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہاں ہی سلمان تھے، وہاں ابو ذر تھے، وہاں مقداد تھے، وہ کیا اپنے آپ کو کہہ رہے تھے بھائی ہم جائیں گے جہنم، کیوں نہیں، کوئی ہم خدا نے ہم کو کیوں اس دنیا میں لے کے آیا، اتنا عذاب ہم دیکھیں گے، اتنا عذاب ہم کے اوپر آئے گا، کیسے ہو سکتا ہے ہم اس زمین کو دیکھیں، ہم کیسے جا سکتے ہیں 7ویں باب کو، ہم کیسے ہو سکتے ہیں جو نبی کے خلاف ہے. آپ کو سب کو پتہ ہے جو نبی کے بعد کون کون خلاف تھے اور کون کون نبی کے ساتھ تھے، کون کون امام علی کے ساتھ تھے، کون کون امام علی کے خلاف تھے. کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب کہاں سے؟ مشتبہ بول رہا ہوں مانچسٹر سے. مشتبہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں، فرمائیے. جی السلام پیش کرتا ہوں مولانا صاحب کی. وعلیکم السلام. چھوٹے چھوٹے سوال ہیں. جی فرمائیے. ایک تو یہ اگر جن کہ ہم یورپ میں رہ رہے ہیں تو کسی وقت سفر کے حوالے سے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ظہر سے پہلے اگر سفر ہو تو روزہ نہ رکھیں، اگر ظہر کے بعد ہو تو آپ روزہ رکھیں. ظہر سے پہلے سفر ہو تو روزہ نہ رکھیں، اگر ظہر کے بعد اگر سفر ہے تو آپ روزہ رکھ لیں. تو اگر جن سوال سے یہ ہے کہ اگر جیسے کہ ہم یورپ میں جا رہے ہیں، جیسے کہ فرانس، اسپین، بیلجیم، ہالینڈ جانا ہے، تو ہم یہاں ظہر کے بعد سفر کرتے ہیں تو وہ 1 گھنٹے کا ڈفرینٹ ہے. تو اگر اس صورت میں کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے. کیونکہ اگر ہم یہاں سے فار ایگزامپل کہ 7 بجے شام کو فلائٹ لیتے ہیں تو وہاں 8 بجے ہوتے ہیں، جب وہاں ہم اترتے ہیں تو وہاں مغرب کا وقت ہوتا ہے، یہاں جو ہے وہ 9 بجے بھی ہوتے ہیں، تو روزہ ہم یہاں سے رکھتے ہیں. ایک یہ سوال ہے. دوسرا ہے کہ جیسے کہ روزے کی حالت میں ہم ہاسپٹل جا کے انجیکشن لگوا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر یہ چھوٹے چھوٹے ہیں 2 سوال اگر روشنی ڈال دیں اس پہ تو ٹھیک ہے. جزاک اللہ. شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. ٹھیک ہے. پہلا سوال ان کا تھا کہ اگر ظہر سے یعنی کہ جو یورپ کا سفر ہے 1 مطلب گھنٹے کا ہوتا ہے، وہاں جائیں گے تو میں افطار ہو جائے گا، اگر ظہر سے پہلے جائیں تو کیا روزہ مطلب ظہر کے بعد یہاں سے چلیں تو اس کا کیا کرنا ہے ان کو، جیسے روزے کا بچ جائے؟ دیکھیں آپ اگر سفر کرنا چاہتے ہیں تو واضح طور پہ انہوں نے خود کہا بھائی اگر ظہر سے پہلے جائیں گے تو پھر آپ کا روزہ نہیں ہے، اگر ظہر سے بعد جائیں گے تو آپ کا روزہ ہوگا. مثلا انہوں نے کہا بھائی اگر ہم یہاں سے 7 بجے یہاں سے چلیں گے تو پھر وہاں فرانس میں 1 گھنٹہ جو 2 گھنٹے آگے ہے جو جرمنی ہے، یہاں ان کا 8-9 بجے روزہ کھلتا ہے، تو آپ وہاں پہنچ جائیں گے روزے کے ٹائم پہ. اگر وہ دیکھیں آپ طب کے دستور اس زمین کے اوپر آپ نے چلنا ہے، جو کنٹری ہے آپ وہاں جا رہے ہیں اس کے مطابق آپ کو فالو کرنا ہے. اگر یہاں آپ 7 بجے جائیں گے تو اگر یہاں کا ٹائم افطار کا 10 بجے ہے اور وہاں اگر آپ کی ڈیسٹینیشن 9 بجے روزہ کھولتی ہے تو آپ اگر وہاں 9 بجے سے پہلے پہنچ جائے تو ان کے ساتھ آپ کو کھولنا پڑے گا. پہلی بات یہ. جی. دوسرا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ہاسپٹل جا کر انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے؟ ہاسپٹل جا کے آپ دیکھیں انجیکشن 2 قسم کے ہوتے ہیں. اگر انجیکشن آپ کے لیے آپ کی بدن کے لیے تقویت دے، جیسے گلوکوز ہے یا کوئی تقویت جو غذائی کمک کرے گا آپ کی بدن کے اوپر، تو یہ انجیکشن لینا روزے کو توڑ دے گا آپ کو. اگر جو دوسرا انجیکشن ہے جو آپ
چاہیے اس میڈیسن کی طور پہ تو آپ اس کو لے سکتے ہیں. تقویت کی حالت نہیں لے سکتے, جیسے کھانے کی جو جیسے انجیکشن ہوتے ہیں وہ کھانے کے لیے انرجی ہو وہ آپ نہیں لے سکتے, وہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا وہاں. کچھ ٹھیک ہے, تو یہ تو سوال ہو گئے اور ہم مزید کالز لے بھی نہیں پائیں گے کیونکہ اتنے دامن وقت میں ہماری گنجائش نہیں ہے. تو میں چاہوں گا کہ پروگرام کو ہم اختتام کی طرف لے کے جائیں گے, تو اس حوالے سے جو ہماری یوتھ کے لیے کچھ میسج دے دیں, پھر ہم جو ہے وہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. The advice that I would give to the youth at the moment is that we have seen the punishment that Allah subhanahu wa ta'ala gives to the ones who do not follow the path of the righteous and go towards the fire of hell, to be hands in hands, to shake the hands of shaitan. We do not want to become them people who Allah subhanahu wa ta'ala is displeased with, because in this holy month of Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala has given us ajr, has given us rewards, has given us blessings for everything. As little as our breath that we take in this holy month of Ramadan is classed as ibadah, is classed as remembrance, is classed as worship. If you sleep in this holy month of Ramadan, our sleep is also classed as worship. So we have to understand that whatever we do not do it against the will of Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah subhanahu wa ta'ala has a divine law, and to follow that divine law there is a criteria. We as human beings, we as Shia, we as followers of the Ahlul Bayt have to follow that criteria. بہت خوبصورت جو ہے وہ گفتگو رہی, اور چونکہ اب سحری کا ٹائم جو قریب ہوتا جا رہا ہے تو عموماً ہم مطلب اتنے بجے پروگرام ختم کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے وہ اس کو چونکہ یہ عشرہ ابھی عشرہ مغفرت چلتا رہے گا, تو اس کے بعد مزید جو کہ اس کی تفصیلات ہیں اس کے اوپر جو باقی آنے والے پروگرامز میں اس میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے انشاءاللہ. تو جب تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے جو ہے وہ اجازت چاہیں گے. مجھے بھی اجازت دیجیے, قبلہ کو بھی اجازت دیجیے. ملیں گے کل افطار و سحر کی ٹرانسمیشن میں.